ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں بہت سارے لوگ مجھے میسیج کر رہے تھے، بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں تسخیر پری کا آسان سا عمل بتا دیں جو ہم پری کو تسخیر کر سکیں اور ایک دن کا عمل ہو۔ تو آج کا عمل آسان بھی ہے اور ایک دن کا عمل ہے۔ اس میں مزے کی بات یہ اس عمل کو ہر عام و خاص کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے پہلے کوئی عمل نہ کیا ہو تو جو بھی بندہ اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کو کامیابی مل جائے گی۔ تو اس پری کا نام جو ہے نا ملکہ نساء، ٹھیک ہے؟ اور یہ زوش قبیلے کی ملکہ ہے، اور زوش قبیلے کی جتنے بھی پریاں ہیں وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں، یعنی سب کے سب اس کے انڈر کام کرتی ہیں اور سب کے سب یہ ملکہ نساء کی حکم مانتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پری سے جو ہے نا آپ ہر طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ اس پری سے آپ جو ہے نا اپنی خواہشات پورے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روحانی خواہشات پورے کر سکتے ہیں، جسمانی خواہشات پورے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ایسا عمل دے دیں جو پری کو ہم تسخیر کر سکیں، جو ہمیں مال و دولت دے دے۔ تو اس پری سے آپ مال و دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، بہت سارے ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، تو وہ جو ہے نا اس سے جسمانی خواہشات نہ رکھیں۔ یہ آپ کی جسمانی خواہشات پوری تو کرے گی لیکن اس کے بعد آپ پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ صرف شادی شدہ مرد جو ہے نا اس سے باقی سارے کام لے سکتے ہیں لیکن جسمانی تعلقات اس سے نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو میرے ویڈیو کو لائک کرے گا اور میرا سبسکرائبر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو وہ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھائیوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا دوستو کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، جو بھی میں عمل اپلوڈ کر دوں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے گا۔ تو دوستو عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 9 چندی جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی چاند کے 3 تاریخ کے بعد جو جمعرات آتا ہے اسی دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزے میں آپ جو ہے نا افطاری کے ٹائم کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور سحری کے ٹائم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی جلالی جمالی پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس عمل میں حصار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس عمل میں ڈر خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، اور اس عمل میں باطنی آنکھ کھولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کھلی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو دوستو جب آپ نے 9 چندی جمعرات کو روزہ رکھا تو اسی طرح آپ نے 7 دن روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ رکھیں، اپنی نمازیں پڑھیں، کسی کو نقصان نہ دیں۔ اور جب آخری روزہ آپ کا ہوگا بدھ والے دن، ٹھیک ہے؟ جب بدھ والے دن آپ روزہ افطار کریں گے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کا شرط یہی ہے کہ پہلے آپ نے 7 دن روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد جب یہ عمل کریں گے تو ملکہ نساء حاضر ہو جاتی ہے۔ اب عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ آپ بھائیوں نے ایسی جگہ کوئی منتخب کر لیں جہاں پر آپ اکیلے تنہا بیٹھ کر عمل کر سکیں، یعنی آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو اور کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی خالی کمرہ آپ جو ہے نا اپنے لیے منتخب کریں، وہاں پہ آپ نے بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا اچھی سی خوشبو لگانی ضروری ہے اور ساتھ میں 2-3 اگربتی جلا کے وہاں پہ رکھیں اور عمل شروع کر لینا۔ اب اس عمل میں جو ہے نا مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مسلم غیر مسلم جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو عمل جو ہے نا آپ نے نماز عشاء کی بعد شروع کرنی ہے اور منہ جو ہوگا آپ کا مغرب کی طرف، یعنی جس طرف ہم مسلمان جو ہے نا کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اور یہ جو ایک عزیمت ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ لوگوں نے اسی عزیمت کو پڑھنا ہے۔ تو عزیمت یہ ہے دوستو: عزمت علیکم یا وائن نائن زوشن احدری بحق یا باقی۔ میں ایک بار پھر پڑھ کر سناتا ہوں دوستو: عزمت علیکم یا وائن نائن زوشن احدری بحق یا باقی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی عزیمت کو 7853 7853 بار آپ نے اسی عزیمت کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت
کسی بھی ٹائم یہ حاضر ہو جاتی ہے۔ اب فرض کریں آپ نے 1000 تک اس عزیمت کو پڑھ لیا، اب ملکہ نساء حاضر ہو گئی ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرے گی کہ بھائی آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اپنی دنیاوی کاموں کی مدد کے لیے آپ کو بلایا ہے، آپ میری دنیاوی کاموں میں جو ہے نا میرا ہیلپ کریں، میری مدد کریں۔ تو یہ کہے گی ٹھیک ہے، اس کا کوئی اپنا ایک شرط ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اپنی شرط آپ کے سامنے رکھے گی، آپ نے اسی شرط کو جو ہے نا قبول کرنا ہے، وہ شرط آپ نے ہر صورت میں ماننی ہوگی، چاہے اس کی جو بھی شرط ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر یہ آپ کی تسخیر میں آ جاتی ہے، تو آپ اس سے ہر کام لے سکتے ہیں، لیکن یہ حاضر ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے عزیمت بالکل صحیح پڑھنی ہے، اور تعداد جو میں بتا چکا ہوں یہ آپ نے بالکل صحیح پڑھنی ہے، اس کے بعد وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ بیچ میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کسی بھی ٹائم حاضر ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ اس کو تسخیر کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کام اس سے نکال سکتے ہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔